میرے بھائی اطمینان ہو بندے کو، اور روحانی طور پر انسان مضبوط ہو، روحانی طور پر صبر والا ہو، شکر والا ہو، اطمینان والا ہو، قرار والا ہو۔ اور سب سے بڑی کامیابی ایک بندہ مومن کی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی پاک کا سچا غلام بن جائے۔ ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کی نظروں میں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا کی نظر میں۔ اصل کامیابی اس بندے کو ملتی ہے جو رب رسول کی نظر میں سرخرو ہو جاتا ہے، اسے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کی طرف بڑھتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے۔ اپنے آپ کو تیار کیا جائے، ذہنی طور پر بھی، فکری طور پر بھی، قلبی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، اس بات کے لیے کہ میں نے ہر معاملے میں اپنے نبی پاک کی پیروی کرنی۔ حضور نے جو رستے ہمیں بتائے ہیں وہ سب سے بہترین رستے ہیں، سب سے۔ ہم چونکہ دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا میں کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کئی قسم کے مشورے ہوتے ہیں۔ کوئی ہمیں کہتا ہے چھوڑو یار، پیسوں کے بغیر گزارا نہیں، تو آپ پیسوں والوں سے مل کے دیکھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے پیسوں کی کتنی کو اہمیت ہے، مل کے دیکھ لیں۔ کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہی سارا کچھ ہے، اقتدار ہی سارا کچھ ہے۔ آپ دیکھ لیں بادشاہوں کے گھروں میں، وزیروں کے گھروں میں کس قدر بعض اوقات تکالیف آ جاتی ہیں۔ کامیابی دراصل یہ ہے کہ انسان صحیح معنوں میں رسول کائنات کا غلام بنے۔ کیا ہوا ہے جی؟ تو آپ ادھر آ جانا، جگہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ تھوڑی محنت کر لیں، باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا کر، جگہ ہے نا جی، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ اب آپ توجہ کریں میری بات پر۔ میرے عزیز دوست، یاد رکھیے گا کہ کامیابی نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں ہے، حضور کی فرما برداری میں۔ بندہ جب نبی پاک کی فرما برداری کرتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لیے سچے موتی ملتے ہیں، انمول موتی، انمول۔ ایک ہے کوئی دانشور رائے دے گا، کچی بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے کوئی میری طرح کا آدمی جملہ دے گا، کمزور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو بات حضور بیان کرتے ہیں نا اس میں کوئی کمزوری، پیچھے آواز آ رہی ہے میری، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی جو حضور بیان کرتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ان قیمتی چیزوں کو، قیمتی باتوں ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اصل کامیابی حضور کی بات ماننے میں۔ انہوں نے نا اس کو اچھی طرح طے کر لیا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کے نا ایک دن فرمایا میری بیعت کرو۔ وہ بیعت اسلام تو پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن فرمایا نئے سرے سے بیعت کرو۔ کس بات پر؟ فرمایا میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، مالداروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، باقاعدہ بیعت کرو۔ بعض لوگ بڑی للچائی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ فلانا رشتہ دار امیر ہے، فلان دوست امیر ہے، تو پتہ نہیں میں دوستی کروں گا تو میرے اوپر مال لٹا دے گا۔ ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی۔ آپ سے ویسے تعلق سارا لوگ بنا لیں گے، لیکن اگر آپ کو 4 پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو صاف انکار ہوگا۔ اس معاملے میں لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی اور عمدہ اور اصل کامیابی کی طرف توجہ دلائی۔ حضور فرمانے لگے بیعت کرو کہ تم کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بیعت کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں باقاعدہ بیعت کی ہم نے، حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور پھر اس بیعت کو اتنا پکا کیا۔ ہمارے ہاں بھی لوگ وعدے کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے۔ فرماتے ہیں پھر ہمارا ذہن بن گیا تھا باقاعدہ، ہمیں یقین حاصل ہو گیا تھا کہ کسی بندے سے سوال کرنا ہی نہیں، اپنے آپ کو کسی کے سامنے محتاج بنانا ہی نہیں۔ حضور نے کہہ دیا ہے کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرنا، تو فرماتے ہیں پھر کیفیت یہ تھی
کہ ایک صحابی گھوڑے پہ بیٹھے تھے یا اونٹ پہ بیٹھے تھے تو ان کے ہاتھ سے درہ گر گیا. قریب ایک شخص کھڑا تھا لیکن وہ گھوڑے سے نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, دوبارہ سوار ہوئے. تو قریب کھڑے آدمی نے کہا مجھے کہہ دیتے, میں پکڑا دیتا. تو فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کسی دنیا دار سے سوال نہیں کروں گا. آپ کو پتہ ہے حضور کی یہ سنت ہے اپنے کاموں کو خود کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بکری کا دودھ بھی دھو لیتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیگر ضروریات کے جو کام ہوتے تھے کر لیتے. یہ کس لیے ہے؟ کہ انسان کاہل نہ ہو, ہمارے لیے یہ سنت بن جائے ہم بلا وجہ دوسروں کے محتاج نہ ہو. ہم اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی دی ہوئی طاقت کے مطابق گزارے, ہم ادھر ادھر سہارے نہ ڈھونڈتے پھریں, ہم کمزور نہ پڑیں, اپنے قوت بازو پر سارا کچھ کریں. تو حضور نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ اتنی اعلیٰ, اتنی رسیلی, اتنی سجیلی ہیں, اتنی عمدہ ہیں. آپ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے کہ ہم عملاً کسی کے محتاج نہ ہوں, اور پھر ایک حضور کی تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کی جائے, دوسروں کو نفع دیا جائے. تو وہ کس حد تک دینا ہے؟ کسی کا بھلا کرنا ہے تو آخر کتنا کرنا ہے؟ میرے عزیز دوستو, آپ کتنے معزز لوگ ہیں ماشاءاللہ, حضور کی محفل میں آئے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں حضور کیا فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرا مومن ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. یعنی جو اپنے لیے وہ پسند کرے نا وہی بھائی کے لیے. آپ یقین کریں کبھی زندگی میں یہ ایک حدیث طاری ہو جائے نا حضور کی دی ہوئی یہ تعلیم, ایک کبھی کو بندہ ملاوٹ کرے گا, دھوکہ دے گا, فراڈ کرے گا, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو مجھے ملے وہی میرے بھائی کو بھی ملے. حضور علیہ السلام ایک صحابی کے ساتھ ایک باغ میں تشریف لے گئے تو مسواک, کریم کا دل چاہا کہ مسواک استعمال کی جائے. حضور کو مسواک سے بڑا پیار تھا. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 2 مسواکیں توڑی گئیں. ایک مسواک ذرا سیدھی تھی, ایک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی. جو ٹیڑھی مسواک ہوتی ہے یہ بھی دانتوں میں چلنے میں دشواری تو کوئی نہیں کرتی, کوئی مشکل تو نہیں ہوتی, مسواک مسواک ہے. لیکن ایک ذرا ٹیڑھی تھی, ایک سیدھی تھی. آپ بات کو سمجھیں, دین بندے کو تعمیر کرتا ہے, اس کی شخصیت بناتا ہے, اس میں اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے, اس کی باطنی تربیت کرتا ہے. دین اس کی شخصیت کے اندر تمام پہلو جو اعلیٰ ہوتے ہیں ان کو اجاگر کرتا ہے, اور جو رذائل ہوتے ہیں ان کو دباتا ہے. ایک مسواک ذرا ٹیڑھی ہے, ایک سیدھی ہے, مسئلہ کوئی بھی نہیں, سادی سی بات ہے. ٹیڑھی مسواک بھی کئی دفعہ ہم نے بھی استعمال کیا, آپ نے بھی کی, کوئی دشواری تھوڑی کرتی ہے. لیکن جب وہ صحابی دونوں مسواکیں لے کے آئے نا حضور کے سامنے پیش کی تو ذرا جو ٹیڑھی تھی وہ نبی پاک نے خود رکھ لی. اللہ کرے آپ سمجھیں بات کو, اس کے تقاضوں کو سمجھیں. میں نے قرآن مجید پڑھا تو رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے فرما دیں اگر یہ آپ کی پیروی کریں گے تو یہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے, اللہ ان سے محبت فرمائے گا. یہ افکار, یہ سوچیں, یہ نظریات, یہ قلبی طور پر انسان کا سنور جانا اللہ کی محبت کے اسے قابل بناتا ہے. ایک مسواک ذرا ٹیڑھی ہے, ایک سیدھی ہے. حضور نے ٹیڑھی مسواک لی تو وہ صحابی کہنے لگے حضور یہ میں رکھتا ہوں نا. تو کریم فرمانے لگے نہیں بھائی, مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. ہمیں تھوڑا سا نا, تھوڑا سا, زیادہ نہیں, تھوڑا سا غور تو کرنا چاہیے کہ چلو زندگی میں ایک بار تو ایسا ہونا کہ جو چیز ہمیں زیادہ اچھی لگے وہ بھائی کو دے دے. ایک دفعہ یہ روحانی تجربہ کریں تو صحیح کہ جو چیز زیادہ اچھی لگے اپنے دوست کو دے دیں. ایک دفعہ یہ تجربہ کریں تو صحیح کہ 2 چیزیں ہمیں خریدنے کا کہا ہے, ہمارے بھائی نے کہا کہ اپنے بچوں کے لیے خریدنے لگے ہو تو میرے بچوں کے لیے بھی ذرا لے آنا.
اب ہمیں ایک چیز اچھی مل گئی، ایک تھوڑی سی اس سے کم اچھی ملی، تو یہ تجربہ کریں تو صحیح، جو زیادہ اچھی ہے وہ بھتیجوں کو دے کے تو دیکھیں۔ نہیں میں مشکل کم دسنا پیا، مینوں پتہ ہے، میں مشکل دسنا پیا، کم مشکل ہے مجھے پتہ ہے، لیکن کر کے تو دیکھیں۔ پھر اس کا جو روحانی ذائقہ ہے، اس کا جو لطف ہے، اس کا جو حسن ہے، اس کا جو قرار۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے اور بڑے روب رکھنے والے آدمی تھے اپنے قبیلے میں۔ ایک دن ایک شخص نے ان کو دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے ان کے غلام نے بھی پہنے۔ اس نے کہا یار کمال ہو گئی ہے، غلام اور آقا ایک جیسے کپڑے، یہ ہوتا تو نہیں نا جناب۔ سیٹھ صاحب نے اور ان کے ملازم نے کبھی ایک طرح کے پہنے، زمیندار نے اور اس کے کسان نے کبھی ایک طرح کے پہنے؟ آنکھوں پان ہی نہیں دیندا۔ اگر اس نے ذرا کہہ دیا نا کہ میں بھی مہنگے کپڑے پہنوں تو ہو سکتا ہے تنخواہ کم ہو جائے، یا ہو سکتا ہے وہ ٹھیکہ بتا دے، بھئی یہ تو امیر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے۔ اسی وقت اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن آقا اور غلام نے ایک طرح کے کپڑے پہنے تھے، قربان جاؤں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ جناب یہ کیا انقلاب ہے؟ تو ابو ذر غفاری فرمانے لگے ایک دفعہ ایک غلام کو ڈانٹ دیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا ان کو ڈانٹا نہیں کرتے، یہ تو تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود پہنو انہیں بھی پہناؤ، جس طرح کا خود کھاؤ انہیں بھی کھلاؤ۔ فرمایا اس دن سے طے کر لیا ہے جس طرح کا جوڑا لیتا ہوں اپنے غلام کو بھی لے کے دیتا ہوں۔ نبی پاک کی پیروی کرو گے تو اطمینان قلبی ملے گی، روحانی اطمینان ہو، سکون ملے گا، شائستگی نصیب ہو۔ پھر دوسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دوسروں کا احساس کرنا سکھایا ہے۔ ہماری ایک طبیعت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نا زندگی میں صرف اپنے حقوق سے غرض ہوتی ہے۔ شام کو آپ آئے گھر میں تو آپ کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ میں تھکا ہوا آیا ہوں، آپ کو صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس میں تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا ہے تو جناب وہ ساری بات یاد آ جاتی ہے کہ حد ہو گئی، میں تھکا ہوا تھا، میں اتنی محنت کر کے آیا ہوں، میں اتنی مشقت کرتا ہوں، روٹی بھی میری مرضی کی نہیں۔ لیکن اگر آپ کبھی صبح غور کریں نا اس بات پر کہ جس نے صبح اٹھ کے آپ کے لیے کھانا پکایا ہے نا، اس نے ایسے ہی برتن میں رکھ کے باہر نہیں نکالا، اس نے گرمی کے موسم میں آگ کے سامنے کھڑے ہو کے چولہے پہ کچھ گھنٹے لگائے۔ اور خواتین بعض اوقات باورچی خانے میں پنکھا بھی نہیں چلاتی کہ پھر ہنڈیا کو آگ صحیح نہیں لگتی، اس نے محنت کی، مشقت کی۔ انسان کئی دفعہ بولتے بولتے، کہتے کہتے، چلتے چلتے بلا وجہ بھی لڑکھڑا جاتا ہے، بغیر سبب کے بھی اس کے ہاتھ سے چیزیں گر جاتی ہیں، تو کسی وقت نمک بھی زیادہ ہو ہی جاتا ہے، کسی وقت کوئی چیز ڈالنا بھی انسان بھول۔ لیکن پھر جو حضرت کا، جو جناب سیٹھ صاحب کا، چودھری صاحب کا لہجہ ہوتا ہے، دیکھنے والا ہوتا ہے، سنو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو ہم نے پکا دیا، اگر کبھی جی نہیں چاہا تو حضور نے تناول نہ فرمایا، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے نبی نے کھانے میں نقص نکالا ہو، کبھی یہ فرمایا ہو یہ کیا پکایا ہے، تمہیں پکانا نہیں آتا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ کبھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا احساس ہے جس نے محنت کی، اس کے بارے میں دل میں خیال ہے جس نے محنت فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے امام کو لمبی نماز پڑھانے پر محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تنبیہ فرمائی، فرمایا تم لمبی نماز کیوں پڑھاتے ہو؟ لوگوں نے تمہاری شکایت کی ہے، اعتدال میں پڑھایا کرو، درمیانے انداز میں۔ سخت محبوب پاک نے تنبیہ فرمائی، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تم دور کرتے ہو، مختصر اور معتدل نماز پڑھاؤ۔ کیوں؟ کہ احساس ہے دوسروں کا، کوئی کہیں سے تھکا ہوا آیا ہے، کوئی کام کر کے آیا ہے، تم انہیں اتنی لمبی نماز پڑھاؤ گے؟ جو دین نماز پڑھانے میں بھی دوسروں کا احساس کرتا ہے، مجھے بتائیے وہ باقی کاموں میں کتنا احساس کرتا ہوگا۔ آئیں اپنے نبی پاک کی پیروی کریں، ایک دوسرے کا احساس اپنی طبیعت میں۔ آپ یقین کریں
ہم احساس کرنا چھوڑ گئے. میں جمعے والے دن دوستوں سے کہہ رہا تھا، ہماری بیٹی کی شکایت آئے نا کبھی سسرال سے کہ کھانا نہیں ٹھیک پکاتی، کپڑے نہیں ٹھیک دھوتی، تو ہم کہتے ہیں بچی ہے سیکھتے سیکھتے. تو یہ بات بہو کے حق میں کیوں نہیں کرتے؟ بیٹی کی شکایت آئے تو کہتے ہیں بچی ہے کام نہیں آتا، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی. اور بہو کام ٹھیک نہ کرے تو کہتے ہیں تیری اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، سکھا کے نہیں بھیجا. ساری زندگی کے تانے. اور اپنی بیٹی کے وکیل بنے رہتے ہیں، بہو کے جج بن جاتے ہیں، اس کو فیصلے سناتے ہیں. تو اپنی بچی کا وکیل تھا تو یہ بھی تو کسی کی بچی ہے، اس کا احساس کیوں نہیں کرتا؟ اور تم سارے گھر میں ہو، وہ اکیلی گھر چھوڑ کے آئی، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے نظریات، ہماری سوچیں، ہماری خود غرضیاں، ہمارے مزاج کی تلخیاں، رسول پاک نے ہمیں آداب سکھائے، آداب زندگی سکھائے. میرے کریم نے احساس کرنا سکھایا. حضور کی پیروی کرو گے تو اللہ کی محبت نصیب ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کرو گے تو جینے کا سلیقہ ہے. تیسری بات، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلح پر بڑی توجہ دلاتے تھے. آپ کو پتہ ہے چغلی اسلام میں اتنی حرام کیوں ہے؟ سخت ترین محبوب پاک نے نفرت فرمائی ہے چغلی سے، غیبت سے. غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں کسی بندے میں کوئی عیب ہو تو اسے بیان کرنا. بعض بندے کہتے ہیں میں کچھ جھوٹ بولے ہیں، سچ ہی تو بولے ہیں. سچ جناب تسی اپنے بارے چ بولو، دسو میرے چاہے غلطی پائی جاندی، دوجیاں دے بارے کیوں بول دے ہو؟ دوسروں کے تو عیب چھپانے کا حکم ہے، آپ دوسروں کے بیان کر رہے ہیں. سچ بولنا ہے تو اپنے بارے میں بولیں، بتائیں کھول کے کہ میرے اندر یہ بزدلی ہے، یہ کمزوری ہے، بولیں. دوسروں کے بارے میں سچ بولتے ہیں. غیبت سخت منع. کیوں؟ کہ جب ایک دوسرے کی کمزوریاں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو نفرتیں پیدا ہوتی. اسلام نے غیبت کو حرام کہا. حضور نے فرمایا یہ غیبت کرنے والے جنت میں نہیں جائیں. صحابہ سے تو امید ہی نہیں تھی، دور دور تک خیال نہیں تھا، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا تھا. لیکن ہماری تعلیم کے لیے حضور نے فرمایا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ بتانا آگے، میں اپنے سینے کشادہ رکھنا چاہتا ہوں. لیکن ہمیں تو بدعزمی ہو جاتی ہے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے، جب تک وہ کسی کو نہ بتائیں. ہمارے ایک دوست ہیں، دوستوں کے بیچ، تو وہ ہمیں کہتے ہیں گل کسے نہ کرے آ جائے. تو میں انہوں کہنا ہوں یہ کہندا ہے تسی نہ کرے آ جائے، جن نال کراں گا میں ہی کراں گا. یہ ہمیں منع کرتا ہے، باقی خود ساری دنیا کو بتاتا ہے. میرے عزیز تھوڑا سا اپنی طبیعت میں اس سے بچیں. صلح، لوگوں کو قریب کرنا، جوڑنا، پیار پیدا کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دو روٹھے ہوں میں صلح کرائے گا نا، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کرے گا. اور فرمایا صلح کرا دو. اگر تمہیں کوئی ایسی بات بھی کرنی پڑتی ہے نا جو نہیں ہوئی، اسلام جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، لیکن فرمایا صلح کرانے کے لیے خلاف واقعہ بات بھی کرنی پڑے تو کر دو. بھائی آیا ہے، وہ بڑا ناراض ہے چھوٹے بھائی سے، اس نے آ کے آپ سے کہا چھوٹا بڑا نالائق ہے، بڑا تنگ کرتا ہے. تو آپ اسے کہو نہیں یار تینوں نہیں پتا، وہ تو میرے کو بیٹھا سی تیری گل کری جا رہا سی. وہ کہہ رہا تھا میں رہ ہی نہیں سکتا بڑے بھائی کے بغیر. آپ اس کو قریب کر دیں، جوڑ دیں، اس کے بارے میں اس کے دل میں محبت پیدا کر دیں. اسلام صلح جوئی کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، جوڑنے کی بات کرتا ہے، قربتوں کی بات کرتا ہے. عقیدے کا اختلاف نہ ہو، باقی لوگوں کو توڑے نہیں، نفرت نہیں پیدا کریں، کمزوریاں ایک دوسرے کی بتا کے تکلیفیں نہ برپا کریں. کوشش کریں دوست مل جل کے رہیں. کبھی کسی جگہ کوئی کوتاہی آ بھی جائے تو اسے عمل سے دور کرنے کی کوشش کریں. یہی ہمارے نبی پاک نے ہمیں درس دیا. چوتھی بات، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ بس میں نے جلدی بات کو سمیٹ دینا ہے، آپ توجہ فرمائیے گا. چوتھی بات، رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں ایک خاص پہلو ہے. وہ پہلو ہے اپنے رویے کو اچھا رکھنے کا پہلو، لہجے کو اچھا رکھنا. وہ کس طرح اچھا رہتا ہے؟ جب بندے کی طبیعت شکوے والی نہ ہو، شکر والی ہو. یہ جو لوگ شکوے والے ہوتے ہیں نا، یہ بے چین رہتے بھی ہیں اور بے چین رکھتے بھی ہیں.
آپ شکوہ کریں گے نا میرے دوست بھی نہیں اچھے، رشتہ دار بھی بڑے برے ہیں، پڑوسی بھی بڑے نالائق ہیں، علاقے والے بھی ٹھیک نہیں، آپ شکوہ شروع کر دیں ساری دنیا، آپ کا دل بے چین ہوگا۔ یہ آپ جیسے جیسے کہتے جائیں گے دل سخت ہوتا جائے گا، دوسروں کے بارے میں عداوت پیدا ہوگی، اضطراب اور بے چینی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر 2 منٹ کے لیے آپ غور کریں، سوچیں کہ جو کوتاہیاں آپ دوسروں میں بیان کر رہے ہیں وہ آپ میں تو نہیں کہیں، یہ غور کریں۔ اگر آپ کو محسوس ہونا اپنے اندر بھی ہے تو پھر سامنے والے کی خوبیاں تلاش کریں، ان کے اندر جو اچھی باتیں ہیں ان کو ڈھونڈیں۔ جب اچھی باتیں تلاش کریں گے تو مزاج شکر والا بن جائے گا، اور جب طبیعت شکر والی بن جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو سکون عطا کرتا ہے۔ آپ کا ذہن بن جائے نا، یار بڑے بڑے لوگوں سے میرے بہن بھائی اچھے ہیں، بڑے لوگوں سے میرے رشتہ دار اچھے ہیں، بڑے لوگوں سے میں کبھی کبھی نا بڑی عاجزی کے ساتھ ایک بات کہا کرتا ہوں اپنے بارے میں، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے، جہاں میں ہوں وہاں، یہ مقام شکر ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس کا فضل ہے، اس نے اپنے کرم سے بڑا ہی دیا ہے۔ جہاں میں ہوں وہاں، یعنی ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے اللہ کا شکر ہے میرے ماں باپ بھی راضی گئے، میرے استاد بھی راضی گئے، میرے مرشد بھی راضی گئے، کہتے ہیں اب مجھے امید لگ گئی ہے میرا رب رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اب امید لگ گئی ہے، اس لیے کہ جتنے اچھا خاندان اللہ نے مجھے دیا، اتنے اچھے استاد اللہ نے مجھے دیے، اتنے اچھے شیخ اللہ نے مجھے دیے، اتنے وفادار دوست اللہ نے مجھے دیے، اتنا اچھا علاقہ اللہ نے مجھے دیا، اتنے پیار کرنے والے لوگ دیے، یہ کیوں نہیں ہماری طبیعت میں یہ چیز پیدا؟ ہر وقت کا شکوہ، ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی بری بات، ہر وقت کا منفی رویہ، بے چین ہو جاتا ہے انسان۔ مجھے بتائیے نا کتنی دولت تھی سیدہ فاطمہ کے گھر میں، کتنا لمبا مکان تھا حضرت عائشہ کا، اس میں تو 3 مقدس قبریں بنی ہیں تو چوتھی کی گنجائش بمشکل ہے۔ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ایک قبر کی جگہ ہے، ایک حجرہ، اس میں ساری زندگی گزار دی، کوئی شکوہ کوئی شکایت۔ انہوں نے کہا میری طرح کا بھی ہوگا جن کے کمرے میں رسول پاک آرام فرما ہے، دولتوں میں کیا رکھا ہے؟ میرے عزیز اپنی مزاج کے اندر، مزاج میں، امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی بندے نے کہا حضور زندگی میں قیمتی چیز، فرمانے لگے میری طرح کا خوش قسمت بندہ کوئی نہیں۔ کہا حضور کیوں؟ فرمانے لگے میں نے 2 سال امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے، وہ 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، میں خوش قسمت ہوں، دولتوں کی کیا بات کرتے۔ او میرے عزیز نکلو دنیا میں، دیکھو تمہیں نظر آئے گا دنیاوی طور پر پڑھا لکھا آدمی، پی ایچ ڈی کی ڈگری، کئی ملکوں میں کاروبار، بڑے بڑے سفر آنا جانا، لیکن اس کی گمراہی کا یہ عالم ہے کہ بت کے سامنے عبادت کے لیے کھڑا ہے، معاذ اللہ۔ دیکھو دنیا میں لوگوں کا عالم، مال ہے، پڑھے لکھے ہیں، اس کا مطلب ہے ہدایت نہ ڈگریوں سے آتی ہے نہ دولتوں سے آتی ہے، یہ تو خدا پسند کرتا ہے نا ان چہروں کو جنہیں رسول پاک کی غلامی عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شکر ہے؟ چھوٹا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا۔ ادھر ادھر دیکھنا، کمزور پڑنا اور اپنے مزاج کو شکر والا نہ بنانا۔ ساری زندگی ناز کیا نبی پاک کے صحابہ نے، شکر ہے اللہ کا ہم رسول پاک کے غلام ہیں، اور جگہ 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 انہوں نے اپنے قد کو اونچا کیا حضور کا نام اقدس لے کر۔ مسلمان گھبرایا گھبرایا پھرتا ہے، سہما سہما پھرتا ہے، 4 پیسے ہی نہیں نا، کوئی عرض نہیں، کوئی مشکل نہیں، صحت ہے نا، دوست ہے نا، اولاد ہے نا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے مالدار تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے دوست اچھے ہوتے ہیں، وہ کسی جگہ اسے مشکل آنے نہیں دیتے، ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بندہ مالدار ہوتا ہے۔ میرے عزیز اپنی زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں۔ رسول پاک کے مزاج میں بڑا ہی شکر ہے، بڑا۔ آپ دیکھیں مہینہ مہینہ گھر میں چولہا نہیں جلا،
خود حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے آئی. نبی پاک علیہ السلام نے وہ منظر نامے دیکھے کہ کبھی کافروں کی سازشیں، کبھی منافقین کی شرارتیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، اور میدان کربلا تک نبی پاک کے اپنے خاندان کی شہادتیں، اتنی آزمائشیں. اور خود حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکالیف انبیاء پہ آتی ہیں، میں اللہ کا محبوب مجھ پر سب سے زیادہ آئی. لیکن تعلیم کیا ہے امت کے لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرماتی ہیں ساری رات حضور نماز کے لیے کھڑے رہتے حتیٰ کہ قدموں میں ورم آ جاتا. اور جب میں عرض کرتی نا حضور آپ کے صدقے اللہ اگلوں پچھلوں کو معاف کرے گا، آپ اتنی تکلیف کیوں برداشت کرتے ہیں، قدم مبارک سوج گئے. تو حضور فرمانے لگے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میں شکر کر رہا ہوں، مجھے دیا بڑا ہے، نوازا بڑا. آزمائشوں کا معاملہ وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہر وقت طبیعت میں شکر. ہم نہ اپنی زندگی کا لطف اس وقت خراب کرتے ہیں جب کسی چیز کا لطف لیتے ہی نہیں، خوش ہوتے ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں. میں نے کچھ ایسے لوگ زندگی میں دیکھے، اب تو خیر وہ ایک بزرگ ہوتے تھے ہمارے، وہ سلوکہ پہنتے تھے. میں نے آپ کو دیہاتی آدمی سمجھ کے سلوکہ بتایا، نہیں پتا تو میں نہیں گل کرتا، کیونکہ میں تے پینڈو ہوں نا، میں تے پتا ہے وہ کی ہوتا ہے. جس کی زیادہ جیبیں ہوتی تھیں سلوکہ، تو اس میں نے دیکھا وہ پیسے ڈالتے 2-4 جگہوں پہ. تو ایک دن ان سے کسی نے پوچھا بابا جی یہ نہیں جیبا؟ فرمان لگے ایس جیب وچ ذاتی خرچے دے رکھے نے، ایس جیب وچ میں وہ رکھے نے جڑے رب دی رضا لئی دینے نے. تھوڑی سی آمدن، اس میں بھی اللہ کی رضا پیش نظر. 150 جتنی توفیق ہے کوشش کرنا کہ کسی غریب کی مدد ہو جائے. کسی ادارے میں، کسی مسجد میں ذوق تھا ان لوگوں کا، کیوں؟ طبیعت شکر والی تھی. وہ خدا کے بندوں، وہ تو اچار ڈال کے اور بھڑولے میں دانے بھر کے بڑے خوش ہوتے تھے کہ شکر ہے اللہ کا، اب مشکل کوئی نہیں آئے گی، سارا سال آرام سے گزر جائے گا. ان کی طبیعتوں میں شکر تھا. اب لاکھوں کروڑوں آتا ہے لیکن رہتا شکوہ ہی ہے. 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، امید ہے آپ یاد رکھیں گے. ایک تو کوشش کریں زندگی میں جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے بہن بھائی کے لیے بھی پسند کریں. مزاج احساس والا رکھیں، احساس والا، کسی کو تکلیف نہیں دیں. اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کی ہے میرے بھائی، صلح کرانے کی کوشش کریں، نفرتیں نہیں پھیلائیں، لوگوں کو قریب کریں، دور نہیں کریں. اور چوتھی بات آپ کی خدمت میں نے عرض کی ہے، حضور نے ہمیں سیرت یہ دی ہے کہ ہمیں شکر والا بننا ہے، شکوے والا نہیں بننا. اور آخری میری بات آپ سب سے یہ ہے، ہر جگہ کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں، مسلح جس آدمی کا مضبوط ہوتا ہے وہ بندہ بھی مضبوط ہوتا ہے. نماز کمزور نہ کرنا ورنہ کمزور ہو جاؤ گے. رج دعائیں مانگو، رج سجدے کرو، طاقتور ہو جاؤ. یہ موبائلوں کو جتنا ٹائم دیتے ہو نا، اس سے زیادہ بھی سجدوں کو دو نا، کبھی روح کو سکون ملے، تازگی ملے. اپنی زندگی عبادات سے وابستہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، نفع والا علم عطا فرما، اخلاص والے عمل نصیب فرما. اللہ امت کی خیر فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالیٰ جن دوستوں نے اتنی محبت سے یہ محفل سجائی ہے انہیں بہترین صلہ عطا فرما. قرب و جوار سے یا دور دراز سے جتنے لوگ آئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرما. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے رہا کر دے. اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما دے، اولاد والوں کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے میرے مالک، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما. ہرس ہوس لالچ سے ہمیشہ محفوظ فرما. تقوی کی، صبر کی، شکر کی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ جو بے گناہ قید ہیں انہیں آزادی عطا فرما.
جو بے گناہ مقدمات کا شکار ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم جتنے لوگ یہاں آئے ہیں بڑے پیار سے آئے ہیں، جس کے دل میں جو جائز مراد ہے مالک پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرما، ایک ایک پہ رحمت فرما۔ مالک سب کی التجائیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔